جب ایک انسان کی لو اپنے رب سے لگ جاتی، دین کا یہی فائدہ تو ہے کہ سخت سے سخت تکلیف میں بھی وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، آپ بندوں سے صلہ نہیں چاہتے، آپ ان سے اجر نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا رب آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لہٰذا پر مشقت حالات میں بھی آپ کی اسمائل اور آپ کی خوشی کہیں نہیں جاتی۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دشمنوں نے بہت ہی تنگ کر دیا تو بھی وہ انتہائی پرسکون تھے۔ ایک موقع پہ کہنے لگے کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میری جنت میرے سینے میں ہے، میری خوشی میرے سینے کے اندر ہے، یعنی اس میں اللہ کی محبت ہے، ایمان کی روشنی ہے اور یقین کی قوت ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اگر یہ مجھے ملک سے نکال دیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہوگا، یعنی مجھے اور ملک دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر یہ یہاں سے نکال دیں گے تو جہاں بھیجیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نئے راستے نکال دیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین پر بڑی فراخی پائے گا، مراغمًا كثيرا وسعا، وسعت پائے گا، نئے نئے آپشنز سامنے آئیں گے، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگر میرے دشمن مجھے قید کر دیں گے تو مجھے خلوت نصیب ہوگی، اپنے رب کے ساتھ تنہائی ملے گی، جب کوئی نہیں ہوگا میں رب کی عبادت، رب کا ذکر اور رب سے باتیں کروں گا، میں اور زیادہ اپنے رب کے ساتھ یکسو ہو جاؤں گا۔ ایوب علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے 18 سال کی بیماری میں سبھی چلے گئے، ان سے بچے فوت ہو گئے، بہن بھائی چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی تھی جو ان کی ضروری خدمت کر دیتی تھی، یعنی ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کر دیتی، کوئی بھی نہیں رہا ان کے پاس، لیکن وہ دل میں اتنے خوش تھے کہ یا رب پہلے تو میرے اور تیرے درمیان بہت سی چیزیں حائل تھی، جب وہ سب چلے گئے تو میں اور تو 1-on-1 بیس پر، یعنی اب تیری عبادت میں اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ خواتین جن کے بچے شادی کے بعد جا چکے ہیں نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھتے، نہیں پوچھتے، کبھی غمگین نہ ہوا کرے کہ میرا رب کافی ہے نا مجھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کسی کے بھی چھوڑ جانے پہ غمگین نہیں ہوتا، کہتے یا اللہ شکر ہے فرائض ادا ہوئے، اب میں یکسوئی کے ساتھ تیری عبادت کر سکتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں گے تو یہ شہادت ہے، ایک سیاحت ہے، ایک خلوت ہے، ایک شہادت ہے، میرے دشمن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کسی حال میں مجھے کوئی نقصان نہیں۔ تو اصل کامیابی یہی ہے نا کہ انسان دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اتنا مخلص ہو جائے کہ کوئی اسے کچھ بھی نقصان دینا چاہے وہ اس میں اپنی خیر و عافیت ہی سمجھے۔ کیونکہ مثلاً آپ پر کوئی الزام تراشی کرے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے، اپنے عمل آپ کو دے رہا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ اپنی دنیا تو ہم اپنے دوستوں کو بھی نہیں دیتے، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اپنی آخرت اپنے دشمنوں کو دے دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کا مال تو دوستوں سے بھی بچا کے رکھتے ہیں، ایک لمیٹڈ حد تک ہی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا کام آئے گا؟ ہمارے اعمال۔ تو جن سے ہماری دشمنی ہوتی ہے، کوئی چڑ ہوتی ہے، کوئی نفرت ہوتی ہے، یا کسی قسم کی ہم ان کے خلاف اتنی غیبتیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ اپنے بہترین طریقے سے کمائے ہوئے عمل سارے ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کو تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے، لیکن ہم جو زیادتی کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے انسان سب سے زیادہ خود اپنی جان کی فکر کرے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آخرت کے آرام کی وجہ سے کبھی دنیا کا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے، بے آرامی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، یعنی جس کی دنیا کی محبت اور چاہت بہت بڑی ہوئی ہے تو اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ بس تم باقی رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان کر لیا کرو۔ مثلاً آپ کوئی بزنس چلاتے اور اس کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی آمدنی کچھ کم ہو جائے گی، یا جاب میں سے آپ کچھ ٹائم نماز کے لیے لیتے ہیں تو آپ کی ویجز کٹ جاتی ہیں۔ اب کچھ لوگ تو کہیں گے کوئی بات نہیں کٹ جاتی ہے، مگر اس ٹائم پر وقت پر پڑھی ہوئی نماز کا آخرت میں جو اجر ہے وہ تو ہمیں مل جائے گا، یہاں سے کٹوتی ہوگی وہاں سے تو نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں وہ آج کی نماز قربان کر دیں گے جسے
کل فائدہ پہنچے گا، اور دنیا کی حقیر دولت کو بڑھا لیں گے جس کا کل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. چند پاؤنڈ مہینے میں اگر ہم نمازیں قضا کر کے بنا بھی رہے ہیں ایکسٹرا، کیا وہ دے کر قیامت کے دن نماز معاف کرا سکیں گے؟ ہرگز بھی نہیں. تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے. اپنی دنیا کا اگر کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، کر لے. ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جس کا یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ اس کی دنیا قربان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بس وہ ٹیسٹ ہی لیتے ہیں، ورنہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ کسی اور راستے سے دے دیتے ہیں. کمی کہیں سے نہیں آتی. جو کھانا ہے وہ کھا کے ہی مریں گے، جو پہننا ہے وہ پہن کے ہی رہیں گے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے کہ دین کی وجہ سے میری دنیا کچھ قربان ہو گئی یا اس کا کچھ نقصان ہو گیا. نقصان ہرگز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے آخرت کا نقصان کر لیا تو ہو سکتا ہے جو دنیا آپ نے حاصل کی اس کا بھی فائدہ نہ ہو، وہ بھی دوسروں کے پلے چلی جائے. کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم جمع کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، وہ استعمال کرنا بھی نصیب نہیں ہوتی. وہ مرنے کے بعد دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کے آرام کے لیے اپنی دنیا کا نقصان کر لے. یاد رہے گا یہ اصول انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم آخرت کا نقصان اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دنیا ہماری ترجیح بن جاتی ہے، پرائرٹی ہو جاتی. اچھا، ترجیح کس طرح بنتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ذرا ابھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کر لیں، ذرا سا ابھی 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 اور نماز بالکل آخری وقت پہ چلی گئی، اور جو ابھی ابھی کرتے ہوئے جو کرنے کا اصل کام تھا اس کے لیے اٹھے ہی نہیں. اب جو اول وقت کی نماز ہے اس کا جو فائدہ وہ آخر وقت کی نماز کا نہیں ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان سنتے ہی وقت ہوتے ہی بے چین ہو جائیں اور فوراً نماز کی طرف لپک جائیں اور ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے جب عبادت کا وقت آئے تو اپنی ترجیح آخرت کے کام کو بنا لیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی کہ تم دنیا میں ایسے رہو، یعنی آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ کو عبور کرنے والے. آپ پریکٹس کریں گے، ذرا ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی مسافر ہو یا راہ گزر. کہیے سب نے کہہ دیا. یہ کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہا تھا؟ عبداللہ بن عمر کو. سوچئے عبداللہ بن عمر کی جگہ آپ کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو. یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، I'm a stranger here. یا ٹریولر کی طرح رہو. کیونکہ جو ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے وہ کم سے کم زیادہ راہ رکھتا ہے، وہ ایک لمٹ میں اپنا سامان رکھتا ہے، وہ ضرورت کی چیزیں رکھتا ہے. کبھی بھی آپ ٹریولنگ کریں تو ضرور سوچیں کہ کیا اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے. سمجھے کہ یہی اصل ہماری نیڈ ہے. جتنی ہمیں ٹریولنگ میں ہمارے ساتھ سامان ہے اصل نیڈ وہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اکثریت کے گھر وارڈروب کھولے کیا سین نظر آتا ہے، اور جتنی بڑی وارڈروب ہوگی اتنا ہی سامان زیادہ. خود بھی نہیں پتا کہ کتنے کپڑے. ہم خواتین کی بہت زیادہ ویکنس. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر سوچئے. وارڈروب کون خالی کرے گا؟ کون لے جائے گا؟ چیریٹی کہاں چلی جائے گی؟ وہ کس طرح یوز کریں گے؟ کاٹ چھانٹ کے، کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا. وہ جس کا ایک حصہ بھی آپ ایک موتی بھی ٹوٹتا تھا تو آپ دوبارہ لگواتے تھے، وہ پتہ نہیں کس طرح رول رلا کے استعمال ہوگا. یہ عمل ہونے میں کتنے سال لگ جائیں گے. یعنی اس عمل میں کہ ہمارا کپڑا کوئی اور پہنے اور اس کو کس طرح خراب کرے، کاٹے چھانٹے یا ریسائیکل کر دے یا اٹھا کے پھینک ہی دے کباڑ خانے میں. لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے اس کو دوسروں کو پہنا دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے اور اپنے لیے ضرورت کا رکھ لیتے ہیں اس حدیث کے مطابق، تو بھی کام چل جائے گا. اگر آخرت کا امن چاہیے تو دنیا کے عیش و عشرت کے سامان کم کر دیں. ضروریات تو باقی رکھیں، عیش و عشرت کے سامان کم کر دیں. پھر مقصد پر نظر رکھیں. مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی عبادت.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہم سب کو پتا ہے نا, سب کو یہ آیت آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم سب سمیت میرے اپنے آپ سے پوچھیں کہ پورے دن میں کتنی دیر میں عبادت کے لیے دیتی ہوں, خالص اللہ کی عبادت کے لیے, نماز, ذکر, قرآن کی تلاوت, نوافل, اس میں میرا کتنا ٹائم گزرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے میرے پاس. اور جب دنیا کا کوئی کام آ جائے تو نماز کا کیا بنتا ہے, کتنی چھوٹی کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی بھی کام ہو اور ہر روز کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس جلدی سے نماز پڑھ لوں, جلدی سے. اگر کوئی آ جائے ہمارے گھر نماز کے وقت میں تو ہم کہتے ہیں ادھر بیٹھو میں 2 منٹ میں آئی. اللہ کے لیے 2 منٹ اور لوگوں کے لیے 2 گھنٹے. ہم پیدا ہوئے تھے کس کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. اور وہ تو ہم نے بس سر سے اتارنے کی کہ بس جلدی سے میں رکھ کے آ جاؤں, حاضری لگواؤں, کہیں میری ایبسنٹ نہ لگ جائے. بس ہمیں پیدا اللہ نے کیا تھا اپنی عبادت کے لیے, لیکن ہماری عبادات میں کوئی روح ہی نہیں, کوئی چاشنی نہیں, کوئی غور و فکر ہی نہیں, کوئی توجہ ہی نہیں. ہم دن میں اپنی گفتگو کا حصہ کیلکولیٹ کریں کہ ذکر میں کتنی دیر گزرتی ہے اور دنیا کی باتوں میں کتنا وقت گزرتا ہے. ہم سب اس پر غور کریں. پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں جیسے کرنے کا حق ہے. اور پھر جو کرتے بھی ہیں اس میں شیطان کتنا اچک کے لے جاتا ہے. صرف نماز ہی دیکھ لیں, اللہ اکبر, سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے, واپس آؤ, واپس واپس واپس, کدھر دھیان چلا گیا. قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں, تلاوت کرنے ہوتے ہیں, دھیان کا ہوتا ہے. آنکھوں میں کتنے آنسو ہوتے ہیں جب ہم تلاوت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس وہ پورا کر لے سپارہ, کتنے صفحے رہ گئے, کتنے رہ گئے, ابھی کتنا باقی ہے, ٹائم کتنا ہے, اچھا چلو تھوڑا رکھ دیتی ہوں پھر اٹھ کے پڑھتی ہوں, پھر وہی پڑا رہ گیا. ذکر کرتے وقت تسبیح پکڑ لیتے ہیں, دانے پھینکتے رہتے ہیں, اور سوچتے کہاں ہیں, بولتے کیا ہیں, اور کہتے ہیں دل میں پڑھ رہے ہیں, تسبیح پوری کر لیں, 10 تسبیح پڑھنی ہے اس کی. ہمارا دل کہاں ہے. عبادت تو دل کی محبت اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرنے کو کہتے ہیں. چاہے تھوڑی تلاوت مگر دل تو لگائے اس میں, چاہے مختصر نماز ہو دل لگائے اس میں, چاہے تھوڑا ذکر ہو مگر دل لگائے اس میں, پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضوری دل اور شعور عطا کرے, احساس عطا کرے کہ ہم تھوڑا بھی کام کریں لیکن واقعی اللہ کی محبت میں کریں. پھر آپ اس میں دیکھیے کہ نیت کی خرابی, بعض اوقات اس لیے تسبیح پہ تسبیح پڑھتے ہیں لوگ ہم کو کہ بہت نیک آدمی. یہ کس قدر خطرناک بات ہے. قیامت کے دن اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. لوگوں کو اعلان کرتے ہیں اتنے قرآن ختم ہو گئے, فلاں کام اتنی دفعہ ہو گیا, یہ وظیفہ 1.25 لاکھ کر دیا, یہ فلاں ایسا کر دیا. نہیں, ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. ہمارا دھیان اس پہ رہنا چاہیے کہ ہماری عبادت کی کوالٹی کیا ہے, اس کی کوانٹٹی کیا ہے. دونوں ہی میٹر کرتے ہیں, دونوں پر توجہ رکھیے. اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النور میں اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر, نماز قائم کرنے, زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت, وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. تو اللہ کی عبادت کرنے والے کون ہیں؟ جنہیں تجارت اور جنہیں دنیا میں چلنا پھرنا کام کاج کس سے نہیں غافل کرتا؟ ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, اقام الصلاۃ سے اور زکوٰۃ دینے سے. وہ یہ اپنے کام نہیں بھولتے, وہ رہتے دنیا میں ہیں, وہ کمائی بھی کرتے ہیں, وہ بزنس کرتے ہیں, خواتین گھر کے کام کاج کرتی, لیکن یہ 3 چیزیں نہیں بھولتی. تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے. اور یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس دن کے ڈر سے, تتقلب فیہ القلوب والابصار. اسی طرح اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم سے نہ جزا چاہتے نہ شکریہ چاہتے, ہم تو تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں, ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ہی سخت دن ہے, جس کی تکلیف ہر طرف چھائی ہوئی ہوگی,
ہم اس دن کے ہول سے بچنے کے لیے، اس دن کے خوف سے بچنے کے لیے آج دنیا میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، چاہے اپنی جیب سے کھلاتے ہیں یا پکا کے کھلاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم احسان جتانے کے لیے نہیں. تو پیاری بہنوں، اگر ہمیں بھی کسی وقت کوئی کام کرنا پڑ جائے، گھر میں کھانا ہی پکانا پڑے، اپنے ہی بچوں کو کھلا رہے ہیں یا ہمسایوں کو، یا کہیں بھی، تو اس میں احسان نہ جتائیں. کیونکہ بعض اوقات ہم تھک جاتے ہیں نا تو بچوں کے سامنے رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم لوگ میری قدر نہیں کرتے ہو، میں نے اتنی جان ماری ہے، صبح سے میں لگی ہوئی ہوں اور تم ایسا کرتے ہو پیسہ، اور گھر کی ساری فضا خراب. اب وہ بچے بےچارے بھی تو اسکولوں سے تھکے ہوئے آئے ہیں نا، کیا ہوا اگر انہوں نے ایک بات نہیں مانی؟ تو آپ کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں جب اتنے غضبناک ہو رہے ہیں؟ جو ماں ہر وقت چیخے چلائے یا ہر روز ایک دفعہ گھر کا ماحول خراب کر دے، وہ بچوں کی نظر میں کیا رہے گی؟ ان بچوں کو ان کے اوپر کیا رحم آئے گا؟ وہ کیا دعائیں کریں گے؟ تو بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو بلیم ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا قصور، اس کا قصور، یہ نہیں دیکھتے ہماری غلطی کہاں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت پر نظر دنیا کو معمولی کر دیتی ہے. ایسا شخص جو آخرت پہ نظر رکھتا ہے، دنیا کے مسائل اس کے لیے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان بیان کی ہے کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. پوری دنیا سے، سوچئے دنیا میں کیا کچھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے پیاری تھی یہ 2 رکعتیں، یعنی فجر کی جو ہے، کیونکہ اس وقت انسان کے پاس نرم گرم بستر ہوتا ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، اور ایک امن ہوتا ہے، اور ایک ایسے سکون کا وقت ہوتا ہے، اور انسان اپنا بستر، بیوی، سب کچھ چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے. وہ اس کے لیے زیادہ پیارا ہے. اسی لیے تو کہا نا اقبال نے کہ کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری. لیکن جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے وہ فجر کی نماز بڑے شوق اور محبت سے پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ. دیکھیے ایک فجر ہوتی ہے، اٹھے آنکھیں بند کر کے وضو کیا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، اور پھر آنکھیں بند کر کے سو گئے. کیا اگر آپ کی کوئی محبوب ہستی ہے تو آپ ایسے ہی ملیں گے اس کو آنکھیں بند کر کے؟ آنکھیں بند آجے اندر بیٹھ جائیں ادھر، نہیں، آپ کی تو آنکھیں چمک اٹھیں گی. تو جس کو اللہ سے محبت ہے وہ فجر کی نماز شوق سے پڑھے گا، محبت سے پڑھے گا. یہ ٹیسٹ ہے ہمارے، اس وقت کیا محبوب ہے، اس وقت کس کی محبت میں اللہ کی محبت کو قربان کر دیا. تو یاد رکھیے وہی شروع جہاں سے ہم ہوئے تھے کہ جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے. جس کے دل میں آخرت کی چاہت اور محبت ہے وہ دنیا کی چاہت کم کرتا ہے، آخرت اس کی پرائرٹی ہوتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح اور شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے بڑھ کے کہ انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، مثلاً اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یا لوگوں کی خدمت کے لیے، جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی، تو یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت 10 آیتیں پڑھی، رات کے وقت 10 آیتیں پڑھی، اس کے لیے ایک قنطار لکھ لیا جاتا ہے، اور وہ قنطار دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو بیٹھ کے قرآن کھولیں، تلاوت کریں اور اس کے بعد سوئیں؟ ہمارے گھروں میں تو یہ رواج ہی اٹھ گئے. فجر کے وقت پھر بھی کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، رات کو پڑھنے کا پتہ ہی نہیں کہ رات کو بھی پڑھنا ہے. تو آج ساری مجلس میں سے صرف یہ ایک بات عمل کی لے کے اٹھیں اور اس کی پابندی کریں کہ نیکسٹ ٹائم میں رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 10 آیتوں کی تلاوت کروں گی. آپ یوں کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس 2 مصحف ہیں، ایک صبح کا رکھ لیجیے، ایک شام کا رکھ لیجیے. ایک قرآن مجید صبح کا شروع کر لیجیے اور ایک شام کا شروع کر لیجیے، اور جو شام والا ہے اس میں 10 آیتوں میں مارک کر دیجیے. یہ منیمم ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو اور زیادہ. تو جو آخرت کے قنطار ڈھیروں مال چاہتا ہے وہ رات کو 10 آیتیں پڑھ کے سو جائے انشاءاللہ. اور جب وہ آخرت میں اٹھے گا، اپنے جنت کے گھر میں پہنچے گا، تو یہاں بھی ڈھیر ہے، وہاں بھی، وہاں بھی، وہاں بھی، دیکھ کے خوش ہو جائے گا. اور دوسرا شخص وہ ہے جو باتیں فون کر رہے ہیں، اس کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں، اس کو کچھ کر رہے ہیں، اور دنیا کے کام، یہ سجا لوں، یہ بنا لوں، یہ کر لوں، کہاں ختم ہو گئے وہ. آپ دیکھیے کہ اگر ہر روز آپ کی روٹین ہو کہ رات کے وقت بیٹھ کے آپ تلاوت کر کے سوئیں، دلی میں آپ اتنے ریلیکس ہو کے سوئیں گے، اتنے اطمینان سے سوئیں گے کہ جو ڈپریشن اور نیند نہ آنے کی بیماری وہ ساری ختم ہو جائے گی. کیونکہ پڑھتے 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 آپ کو اتنی اچھی نیند آ جائے گی کہ آپ حیران ہوں گے.
اجر الگ لکھا گیا اور سکون الگ آیا اور بالکل ایک پرسکون زندگی ہو جائے گی. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں غمگین کیے رکھتے وہ غم بھی نکل جائیں گے زندگی سے, کیونکہ آپ نے قرآن کو دوست بنا لیا. اگر قرآن آپ کی راتوں کا دوست ہو تو انشاءاللہ قبر میں بھی دوست ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے بنا کیا اور فرمایا اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پہننا پسند کرتے ہو تو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو. یعنی خاص طور پر اپنے گھر والوں کو, کیونکہ آپ دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا چاہتے تھے کہ باقی لوگ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دین پہ کیسے عمل کریں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. پھر میں نے دوسری چیز یہ ہے کہ صرف عمل نہیں, خیالات کا بھی جائزہ لینا ہے ہم نے, کہ ہم سارا وقت کیا سوچتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں وہی ہمارے ایکشن بن جاتے ہیں. تو اپنے خیالات پر خود چیک رکھنا ہے, یہ کوئی اور نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا, یہ کام خود ہی کرنا ہے. نفس کو رکاوٹ نہیں بننے دینا, شیطان کو راستے میں نہیں آنے دینا, کیونکہ شیطان حکم دیتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے, اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کچھ خرچ کرنے لگتے شیطان کہتا ہے تمہارے بچوں کا کیا بنے گا, فلاں کو تو دے رہے ہو, تمہارا کیا بنے گا, یہ کام کیسے ہوگا, وہ کام کیسے ہوگا, ابھی تم سیونگ کرو, ابھی یہ بھی کرنا, ابھی یہ کرنا. اور پھر ہوتا کہ ایک گھر بنا لیتا ہے انسان, پھر دوسرا بنا تو تیسرا, اور اس طرح زندگی انہیں چکروں میں گزرتی جاتی اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کبھی بھی وقت نہیں آتا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے, احد پہاڑ دیکھے نا آپ نے, کئی میل کا پہاڑ ہے, تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. دل دیکھیے آپ کا, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا 1 ملین کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے, اول تو وہ لاٹری کا کھیل ہی غلط ہے, لیکن جسٹ فار این ایگزامپل تو ہم کہیں گے ہم فلاں کریں گے, وہ ہوائی جزیرے پر ہالیڈیز کے لیے چلے جائیں گے, فلاں کام کریں گے, فلاں ہم میں سے کون کہے گا میں سارے کا سارا غریبوں پر خرچ کر دوں گی, کوئی بھی نہیں سوچتا بھی نہیں کوئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا, جس دن میں مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قرات بھی میرے پاس باقی ہو. میں نے کہا اللہ کے رسول امتحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں قلیل کی طرف جا رہا ہوں, تم کثیر کی طرف, میں تھوڑی بات کر رہا ہوں اور تم زیادہ کی کر رہے ہو, میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا. میں کہہ رہا ہوں قرات, اور آپ نے یہ الفاظ 3 بار فرمائے. میں آخرت کا ارادہ چاہتا ہوں, میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں, اور یہ حقیقت ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرے, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہری, ان کی کوششیں قبول کر لی جائیں گی. پھر اسی طرح صرف دنیا کے بارے میں فکر نہ ہو, کیونکہ جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت کا نہیں رکھتے وہ بھی خسارے میں ہیں. جیسے کہ سورۃ الروم میں آتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, وہ لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت سے بے خبر ہیں. تو کرنا کیا ہے, کرنے کا کام یہ کہ مسلسل کوشش, جد و جہد اور محنت, حتیٰ کہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. پھر کوششوں کا وقت ختم ہو جائے گا, اس کے بعد آرام کا دن شروع ہو جائے گا, امن کا دن شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے, یعنی اسٹرگل کر کے کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل ترین جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم مسلسل کوشش کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے رہیں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والے بنے. لیکن پھر آپ سے شروع کی بات دوبارہ دہراؤں گی, اس کے لیے شرط ہے علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بعض اوقات ہمیں اچھی اچھی باتیں پتہ چل جاتی ہیں لیکن ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. مثلا ہم یہاں سے عہد دے کر بھی اٹھیں کہ ہم جا کر ذکر کریں گے, عبادت کریں گے, سب کچھ, باہر نکلیں گے تو خدا نہ خاصا گاڑی میں کچھ ہو گیا نا, سب ذکر بھول گیا,
نماز لیٹ کر دی, جو سنا تھا وہ سارا اڑ گیا. ہوتا نا ایسے, خدا نہ خاصا بچے کو کچھ ہو گیا, بخار ہو گیا, گھر پہ چھوڑ کے آئے ہیں, واپس گئے, کھانا نہیں پکا تھا, شوہر کا موڈ آف ہو گیا اور اس نے چند باتیں کر دی اور آپ کو سارا لیکچر بھول گیا. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اچھی اچھی باتیں سن پڑھ کے ادھر نیت کر کے جاتے, اب تو ہم دنیا بدل دیں گے. اس کے بعد ایک حادثہ, ایک چھوٹا سا مسئلہ ہمیں سب کچھ بلوا دیتا ہے. اس کا کیا علاج کرے؟ ہونا چاہیے نا. اس کے لیے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی چیز رکھیں جو آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرائے کہ میں کیا سن کے آئی تھی اور میں نے کیا کرنا ہے. بہت سی کتابیں اس موضوع پہ میں نے پڑھی, لیکن جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس کو میں نے اپنے حفظ جان بنا لیا, مشکلات کا مقابلہ. یہ خاص طور پر پاکستان سے جو میرے آنے کا پروگرام بنا تو میں سوچ رہی تھی کہ کون سی کتابیں وہاں بھیجنی چاہیے کہ جس کو میں انٹروڈیوس کروں, جس سے مجھے خود بھی فائدہ ہوا. مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں, کیونکہ یہ جو مشکلات ہیں نا, یہ ہرڈلز, یہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں. کبھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی ہم کچھ کرتے ہیں, کبھی نہیں. تو باہر اسٹال سے آپ لے جائیں. اگر عمل میں سستی آنے لگے, کوئی پریشانی آپ کو لگے, میں نے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ رکھا ہوا تھا کہ ہر روز ایک چھوٹا سا چیپٹر جو 2-3 صفحوں کا, اور اس کو خوب اچھی طرح پڑھ کے اس میں جو لیسن ہے اس لیسن کو اپنے لیے بار بار یاد دہانی کرنا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, جو لیسن ہے اس کو اس شکل میں لکھا ہے کہ کیا کرنا ہے, کرنے کا کام, یہ جو نصیحت ہے, باقی پھر آگے اس کی تفصیل ہے. مثلاً یہاں لکھا ہے انہوں نے, آزمائش کا سامنا کرنے کے قواعد اور طریقے, مختلف آزمائشوں سے نمٹنے کے 43 قسم کے قاعدے اور طریقے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب میں کسی درس پر جاتی ہوں تو لوگ بعد میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں. کوئی بچے کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی شوہر کی وجہ سے, کوئی مال کی وجہ سے, کوئی بیماری کی وجہ سے, کوئی کسی اور وجہ سے. تو یہ آزمائشیں اور پریشانیاں رکاوٹیں ہیں اللہ کے راستے کی طرف بڑھنے کی, اور شیطان اس راستے سے داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو حق بلا دیتا ہے, عمل نہیں کرنے دیتا. تو یہ راستہ صاف کرنا بڑا ضروری. تو اگر انشاءاللہ آپ کے پاس کتاب ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب کوئی تکلیف آئے روز اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ایک ایک چیز پڑھتے جائیں, اگلے دن پھر وہی پڑھیں بے شک, جب تک وہ چیپٹر سمجھ نہ آ جائے تو آگے نہ بڑھے. نو رش, کوئی جلدی نہیں, سال میں ختم کر لیں کتاب, یا ایک دفعہ میں ساری پڑھ لیں اور دوبارہ سے پھر تھوڑا تھوڑا آپ دوبارہ پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ اس میں حل بھی ہے اور اس موقع پہ کیا سوچنا ہے, اور بہت سے کوسچنز کے آنسرز بھی ہیں کہ مشکلات کیوں آتی ہیں اور اس موقع پہ کریں کیا ہم. ٹھیک ہے, کتاب کا نام ہے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں. عامر محمد عامر ہلالی عربی میں کتاب تھی جس کا اردو میں ترجمہ حافظ عبداللہ سلیم نے کیا. اچھا, آپ نے آج کیا سیکھا؟ کوئی ایک بات مجھے بتائیں کہ میں بھی تو ذرا تسلی سے جاؤں کہ کچھ کر کے آئیں. ایک ایک ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے بتائیں. جی, آپ آج کے دن میں کون سی ایک بات سیکھی جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ میں بھی آپ سے سیکھ سکوں, میرا بھی تازہ ہو جائے. جی, شاباش. اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو نہیں تباہ کرنا, آخرت کو قربان نہیں کرنا. رات قرآن مجید کو پڑھ کر سونا. آپ ہر لمحہ اس بات کا احساس اور یہ یاد کہ خاتمہ ایمان پر ہو. شاباش, اپنے خیالات کو چیک کرتے رہنا کہ وہ ایکشن بن جاتے ہیں. ہاں, فجر کی نماز میں شوق سے اٹھنا, دنیا اور ہر چیز سے زیادہ سمجھنا اس کو, مصیبت کے مارے نہیں اٹھنا, کیونکہ اب آزمائش آنے والی ہے, گرمی آ رہی ہے اور ٹائم روز پیچھے جا رہا ہے, رات چھوٹی ہو رہی ہے تو ٹیسٹ آ جاتا ہے نا. اور اللہ سے ایک دل سے دعا کریے, اللہ میری فجر کبھی قضا نہ ہو. انشاءاللہ آپ تجربہ کریں گے پورے سال میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ بس اللہ سے مانگے. جی, آپ ہر کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا, جو بھی قربان کرنا پڑے کرنا. جی, آپ دنیا میں مسافر بن کے رہنا, دنیاوی چیزوں کو کم کرنا اور آخرت کا سامان بڑھانا. جی, آپ
گولز اچیو کرتے وقت انٹینشنز کو بار بار اللہ کے لیے خالص کرنا، علم حاصل کرنا اور عمل کے لیے حاصل کرنا، اللہ کی خشیت کے لیے حاصل کرنا. غیر ضروری ان نیسیسری کاموں پر وقت خرچ کرنے کی بجائے اپنے عبادت کے ٹائم میں اضافہ کرنا. نوافل کی کثرت کریں، ذکر کو شعوری طور پر کریں، قرآن کی تلاوت شعوری طور پر کریں، قرآن پڑھتے وقت روئیں. جی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنی غلطیاں چیک کرنا. گڈ. دنیاوی خواہشات کو کم کرنا. وہ کہتی ہے میں اپنے کچن میں فریج کے اوپر نوٹ لگاؤں گی کہ میں دنیا میں اجنبی ہوں اور مسافر ہوں. انہوں نے کہا میں لگاؤں گی کہ اپنی نیکیاں دشمنوں کو نہیں دینی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. جی آپ فرمائیے. مومن کا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. بچے چلے گئے کوئی یونیورسٹی تو یہ نہیں سوچوں گی کہ میں اکیلی ہو گئی، اب اللہ اللہ ون ٹو ون میں انشاءاللہ. ویری گڈ. آپ بالکل قرآن کو پڑھ کے رونا تو تبھی آئے گا جب اس کی فیلنگس پڑے گی. یس، اگر ابھی سمجھ کے پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، جو کلاسز آپ کے آس پاس اویلیبل ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. سر ایک چھوٹا سا ایک کوشچن ہے میرا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ نماز جب پڑھے ہوئے کچھ نہیں ہو تو بہت دل لگا کے. مین پرابلم یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں نماز میں دعا کروں کہ میرا دل لگ جائے، مطلب میں بھاگ دوڑ کے نہ پڑھ رہی ہوں، نماز میں بچوں کا دھیان ہو، تو وہ دھیان لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ دل بدل جائے. اس کے لیے نماز میں خشوع کیسے ایک لیکچر ہے میرا، اس کو دوبارہ سنیے، انشاءاللہ اس میں آپ کو ٹپس ملیں گی. مختصراً یہ ہے کہ اس کے لیے ٹائم ذرا ایمپل ٹائم نکالیں، آرام سے وضو کریں، آرام سے نماز پڑھیں اور اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم ڈیلے کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم جلدی کر لیتے ہیں زیادہ. جی آپ. میک قرآن یور بیسٹ فرینڈ. ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بہت شکایت کرتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں. ہاں، بچوں کے سامنے بہت کمپلینٹس کرنا، بلیم کرنا، احسان جتانا، یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. تو ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں، ایموشنلی بلیک میل نہیں کریں. اصل میں یہ ہے کہ ایک دن میں اگر بہت زیادہ سن لینا تو تھک جاتا ہے انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، تو اب جتنا اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے اتنا بھی کافی ہے تاکہ گھر والے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اطلاع کریں گے، ورنہ alhuda.pk.com جو ہے ویب سائٹ ہماری، اس پر جو بھی لیکچر پبلک لیکچر ہوگا وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا. تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جاتے رہیں farhathashmi.com اور alhuda.pk.com. آپ اگر ڈیلی اس کو چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا نیکسٹ لیکچر کس مسجد کس ہال میں ہے. اور موسٹ ویلکم. لیکچر لائیو بھی آ رہا ہے، یہ جو مائک رکھا ہوا ہے لائیو بھی آ رہا ہے. farhathashmi.com پہ جائیں تو وہاں الہدا لائیو کے نام سے ایک کھانا ملے گا، وہاں کلک کریں تو گھر بیٹھ کے بھی سن سکیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے، جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا. اللہ پاک تو ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، قصوروں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈال. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت دے. یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہمارے دین میں ہمارا مددگار بنا دے. ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. ہمارے بچوں کو اپنے لیے چن لے. یا اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا. یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا. ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا. اللہ آخری دم تک ایمان پر قائم رکھنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ان کو پورا فرما، ان کو اپنی محبت سے نواز. یا اللہ ہم سب کی دنیا امن و عافیت سے گزرے اور ہمیں آخرت کے دن کے خوف اور ہول سے محفوظ رکھنا. یا اللہ وہ دن جب لوگ خوف میں ہوں گے ہمیں امن عطا کر دے. یا رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کے لیے دن دگنی رات چگنی اسٹرگل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے راستے دکھا دے، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہ جو ہمارے لیے کافی ہو جا. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی دعائیں مانگیں اور تیرے ہی بن جائیں. اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے. اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، حاسدوں کے شر سے بچا، دشمنوں کے شر سے بچا. یا رب العالمین تو ہم سب کو عافیت عطا فرما. اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ تو ہمارا ایمان پر خاتمہ کرنا، قبر میں روشنی عطا کرنا، حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا. اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخل کرنا. اللہ پل صراط کے اندھیروں کو دور کر دے. یا اللہ وہ خوفناک راستہ اللہ ہمارے لیے اس پہ سے گزرنا آسان فرما دے. اللہ ان سب بہنوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.